تو السلام علیکم گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریئیکشن۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک، اور جمعے کے دن آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی اسلامک ویڈیو کو ریئیکشن ڈالتا ہے۔ تو آج میں جس ویڈیو کو ریئیکشن کرنے جا رہا ہوں یہ ہے اگین ہدایہ پورٹل کی طرف سے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں مجھے ہدایہ پورٹل کی ایڈیٹنگ بہت اچھی لگتی ہے، دل کو ٹچ کرتی ہے، اس لیے میں آپ کا بھائی ہدایہ پورٹل کے اوپر ریئیکشن ڈالتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ڈیوڈ ورسز گولیت فرام قرآن، مطلب کہ یہ حضرت داؤد ورسز جالوت، مطلب کہ جالوت ہیں یا تالوت ہیں، جالوت ہی ہیں آئی تھنک، ان کا مقابلہ ہوا تھا۔ ویڈیو دیکھنے سے پتہ چلے گا۔ تو یہ میں نے ویسے پڑھی ہوئی ہے، میرے ذہن سے نکل گئی ہے، تو اس کو میں دیکھوں گا تو ذرا مجھے ریکال ہو جائے گی، مجھے دوبارہ سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر کریں گے ہم باتیں۔ تو چلیں جی، لیٹس اسٹارٹ۔ اب وہ جناب کنکلوڈنگ آیات آ رہی ہیں۔ اچھا جی، فلما فصل طالوت بالجنود، ہاں، جب جالوت طالوت علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی اس فوج کو کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی کی نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ پانی کی نہر کے ذریعے فمن آزمائے شرب گا۔ منہ فلیس منی، تو جس نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اچھا اچھا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس نے پانی الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اگر ایک پانی کا چلو سے جتنا پانی جو تھوڑا سا پی سکتے ہو، ایک دو چلو، اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنا ٹف سفر کر کے آئے تھے اور پیاس سخت لگی ہوئی تھی، اب وہ اگر اونٹوں کی طرح پانی پینا شروع کر دیتے تو آگے جنگ انہوں نے کیا لڑنی تھی؟ ایسی ہے، کہتے نا بھوکا شیر جڑا صحیح لڑتا ہے، بھوکا شیر زیادہ لڑتا ہے۔ اگر پانی پی لے تو بندہ، جس طرح آپ بھی افطاری کے بعد جب 3-4 گلاس پھڑکا جاتے ہیں ادھر ہی گر جاتے ہیں۔ ایسی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ پیاس بھی تھی لیکن پانی بس اتنا کہ جسے کہتے ہیں کلی کرنے کے برابر، تھوڑا سا ایک حلق تر کرنے کے لیے، کیونکہ آگے جنگ کرنی ہے۔ اب اتنی پیاس ہے تو پیو گے تو پھر تو بیٹھ ہی جاؤ گے ادھر، بس وہی ہوا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو اکثریت نے پانی گھٹا گھٹ پی لیا، چند لوگوں نے، اور وہ بخاری میں آتا ہے 313 لوگ تھے، جس طرح اصحاب بدر 313 اصحاب بدر انہوں نے 313 تھے، لیکن وہ 313 نہیں پھر کایا کلب کر دی۔ آج لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں دنیا میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی ہے، یہ فرق ہے، وہ 313 نہیں ہے۔ 313۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب وہ اس نہر کو عبور کر کے جو ہے وہ طالوت کے ساتھی آمنا سامنا ہوا ان کا جالوت کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ تو اب دیکھ لیں بزدل لوگوں نے تو یہی کہنا تھا نا، زیادہ تر تو بزدل تھے جنہوں نے پانی بہت زیادہ پیا، وہ کہہ لگے آج تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت کا مقابلہ کریں۔ ہاں، ڈیوڈ ورسز قد بھی اتنا جالوت ہے، اونچا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ٹخنوں پنڈلی تک آتے تھے، اتنا لمبا ایڈی وڈی وہ بلا سی، تو اس کو کون گرا سکتا تھا؟ ایسی ہے، پھر اس نے زیرہ بھی پہنی ہوئی ہوتی تھی، فل زیرہ کے اندر ہوتا تھا، فل کورڈ، ایک آنکھ کا حصہ اس نے صرف چھوڑا ہوتا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا، تو اس سے تو وہ اکیلے سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا۔ ایسی ہے، اور پھر اتنا بڑا لشکر۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ مر کے اپنے رب کے پاس جانا بے ہے، شک بے شک، وہ جو 313 تھے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت نے بہت بڑے لشکر کو اللہ کے اذن سے شکست دے دی ہے، یا یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے؟ بے شک بے شک، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ولما ساتھ ہے۔ برزوا لجالوت، جب جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا، گولیت اس کا آپ کو بائبل ہاں، میں گولیت ہی تھا، ٹیسٹمنٹ کے انگلش اندر میں آپ مجھے کو پڑھا نہیں جا رہا نام تھا، مل جائے گا، یا مجھے لگ رہا تھا میں اور اس غلط کی پڑھ رہا ہوں، ڈیوڈ فوج ورسز کے گولیت۔ سامنے تو اہل ایمان نے کہا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، بے شک، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے پہ مدد عطا۔ بے شک، آمین۔ سر یہ دعا غزوہ بدر سے پہلے یہ نازل ہوا ہے سب کچھ، تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے دعا سکھا دی تھی کہ تمہارے اوپر بھی بدر والا معاملہ آنے والا ہے، تو تم نے یہی دعا مانگنی، پھر صحابہ کرام نے یہی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح دی۔ بے شک، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے جالوت کی قوم کو اور اس کی فوج کو۔ وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت
کہتے ہیں 16 سال تھی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے. اور داؤد علیہ گڈریے السلام تھے، نے بھیڑ قتل کیا بکریاں جالوت پالا کو. کرتے تھے. ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، ایک چمڑے کا بنا ہوا، ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا، جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے ایسی تھے، تھا. یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ. ایسی یہ ہوتا تھا. بچپن سے چونکہ اس کے ماہر ہوئے تھے، ان کا نشانہ بہت زبردست تھا. اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے، تو اتنا زبردست نشانہ تھا. کمال ہے یار. نبی کو بس تو انہوں ایسے نے ہی اپنی موضوع ایکسپرٹی ملتے تھے. استعمال کی. وہ ایک اونچی جگہ پہ، پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور یہاں پہ لوگ یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو جالوت کو کیسے گرائیں گے. انہوں نے کہا اس نامختون کا جو نامختون. انجام میرے ہاتھوں ہوگا. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مخالفین کے لیے ایک نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ختنے کرواتے ہیں اور یہ نامختون ہے. نامختون اس کو کہتے ہیں، اس کے خطرے نہ انہوں ہو. نے پھر اس گوپیے کے اندر وہ پتھر رکھ کے جب رسی گھمائی اور پھینکا، تو وہ جو ایک ہی آنکھ کی جگہ میں نے بتائی ہے نا تھی نا، وہ نشانہ ایسا تھا کہ وہ آنکھ سے وہ انٹر ہوا، اس کے دماغ میں چلا گیا. دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ بڑے سے بڑی بھی کوئی بلا چیز ہو گر جاتا. تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جیت گئے. جو ہے وہ اس طرح منظر عام پہ آگے. چونکہ طالوت علیہ السلام تھے تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی 16 سال تو انہوں نے حکومت کی، اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا. اس سے پھر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. بے شک. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے منظر عام پہ آئے. وقتل داؤد جالوت، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی عطا کی اور حکمت بھی، نبوت عطا کی. وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھا دیا. اب دیکھیں طالوت تو پیغمبر نہیں تھے، لیکن ان کا داماد پیغمبر ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام. ایسی ہے. اور پھر یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری، یعنی طالوت 16 ایئرز، جالوت یعنی اس کے بعد داؤد علیہ السلام جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا 40 سال، پھر ان کے آگے بیٹے 40 سال، سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ لیکن السلام. سلیمان علیہ السلام کے پھر 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا. وہ پیغمبر تو نہیں تھے، اور وہ پھر 2 ریاستیں جو ہے وہ قائم ہوئی. ایسی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہی معاملات شروع ہوئے. پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. حضرت عزیر علیہ پھر السلام. ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ سے پھر بنی اسرائیل کو عروج ملا. اور وہ عروج جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کے مقابلے کا ایک عروج دوبارہ سے انہیں ملا. ایسی ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو زمین پہ فساد برپا ہوتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر. بے شک. تو یہ یہاں تک ویڈیو تھی، اور کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہدایہ پورٹل پر ویڈیوز کو ڈالنا شروع کیا ہے. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ہدایہ پورٹل پر ویڈیوز کو ڈالتے رہیں، تاکہ آپ کا بھائی ان کو ریئیکشن کرتا رہے، کیونکہ مجھے ان کی ایڈیٹنگ بہت اچھی لگتی ہے. تو سیکنڈ پہ اگر میں اس ویڈیو کی بات کروں تو اس میں جو ہے وہ واقعہ بیان کیا گیا حضرت داؤد کا اور جالوت کے ساتھ ان کی لڑائی کا. اور اس میں جو ہے بتایا گیا پھر حضرت طالوت جو سے تھے ان کو جو ہے وہ حکومت ملی. اس کے بعد پھر حضرت داؤد کو ملی، پھر ان کے بیٹے سے حضرت سلیمان کو ملی. اس کے بعد جو ہے نا پھر ان میں اختلافات شروع ہو گئے، تو پھر ان کی حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو ان کے اندر نبی بنا کے بھیجا، تو وہ دوبارہ سے پھر ان کے مقابلے کی ایک حکومت ان کو مل گئی. تو اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو مطلب کہ ایک سے دوسرے کو نہ ہٹاتے، تو جو اس ٹائم پہ قابض ہوتا تو اپنے آپ کو مطلب کہ وہ مطلب کہ ظالم بن جاتا، اپنے آپ کو کچھ اور ہی چیز سمجھنے لگ جاتا. تو یہ ساری ویڈیو کا لب لباب تھا. آپ کو یہ ریئیکشن کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور دوبارہ ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی مزے کی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے سیف، کیپ اسمائلنگ، اینڈ اللہ حافظ.